اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا تھوڑا سا موضوع لمبا ہوگا، بہت اچھا موضوع ہے، ذرا اس کو میرے بھائی غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا۔ یہ ایک مضمون ہے، شاہ نوید کے نے یہ مضمون لکھا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ سنانا چاہوں گا۔ اور موضوع شازیہ خشک تھی سندھ کی، ان کے اوپر ہے۔ موضوع ہے تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ میرے مولا تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا پروگرام کی آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکاء کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھی، اصرار پر آ گئی۔ درمیانہ عمر کی سرخ سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں: نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی، یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی حق تو ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے، میں نے راستے میں روک کر سلام کیا، ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن وہ وقت آئے گا بھی، کچھ وقت ہے، بس میرا اضطرار بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھی، ان کے جذبات چہرے سے یاں تھے۔ بولی ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے۔ مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا سورۃ العصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اب سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں، سب کشتیاں جلا چکی ہوں۔ آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ کثرت سے پڑھتی ہوئی میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کنسرٹ بہت کامیاب ہوئے تھے۔ میں نے بے نظیر کی ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاؤ وحشت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے، رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان۔ اپنی باقی زندگی کی سابقہ زندگی گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکاء مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے، اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھی جو محفل لوٹ کے لیا کرتی تھی۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارک دے رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں؟ بولی ضرور۔ میری اسلامی بہنیں بہت خوش ہوں گی۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا، دل بدل دے، تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں نے چھوٹا سا قصہ سنایا ہے، بھئی آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کریں۔ اللہ کے سارے دروازے کھلے ہیں توبہ کے لیے۔ میرے بھائی اللہ سے معافی مانگیں، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ میرے مولا ہم سب کو معاف فرما، آمین، جزاک اللہ۔